بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. آج ہم جن شخصیت کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے معزز مہمان سیاسی اور سماجی شخصیت کے علاوہ فلاحی اور رفاہی خدمات کا ایک بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. عاجزی، انکساری، شفقت، منکسر مزاجی، غربہ پرور، یہ تمام خصوصیات ان کی شخصیت میں شامل ہیں. آئیے ان سے بلا تکلف گفتگو کرتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جناب حاجی حنیف طیب صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کو خوش رکھے، برکت دے، اللہ عزت دے. سر بلا تکلف پروگرام ہے تو بلا تکلف آپ کے ساتھ سوالات ہوں گے. انشاءاللہ آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار. آج ہم نے سوچا آپ سے بلا تکلف انٹرویو کیا جائے. ضرور. تو کچھ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیے، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد مختلف ادوار زندگی کے کیسے گزرے. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چونکہ نام بلا تکلف ہے تو شاعر کا ایک شعر بھی عرض کر دیتا ہوں. اے ذوق تکلف میں تکلیف سراسر، آرام سے کٹتی ہے جو تکلف نہیں کرتے. یہ آپ کے پروگرام کا نام اس شعر میں دو جگہ آ گیا. باقی میں عرض کروں گا کہ زندگی تو انسان کی گزری جاتی ہے. اصل زندگی تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی بلا تفریق خدمت کر سکے. یہ ذوق شوق مجھے نانا جان کی طرف سے ملا، جنہوں نے انڈیا میں کاروبار کرتے ہوئے مدینہ شریف میں اس وقت یتیم خانہ بنایا تھا جب وہاں سعودی عرب میں پیٹرول اور سونا دریافت نہیں ہوا تھا، غربت تھی. تو انہوں نے مسجد نبوی کے باہر باب مجیدی کے بالکل سامنے الٹیات کی پہلی بلڈنگ انڈیا سے جا کر کے بنائی تھی. الحمدللہ اب وہ مسجد نبوی کی توسیع کے بعد وہ بلڈنگ تو نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے وہ زمین بغیر کسی معاوضے کے مسجد نبوی میں شامل ہے، مسجد نبی کا حصہ ہے. ماشاءاللہ. اور اس سلسلے میں سعودی حکومت نے چاہا تھا کہ ہمارے نانا کی اولاد لاکھوں ریال معاوضے کے طور پر قبول کر لے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے والد نے یہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی ہے، تو یہ آپ کا پہلا چیک جو 10% کا آپ نے بھیجا وہ بھی واپس ہے، اور 90% آئندہ کبھی چیک نہ بھیجیں. ہم اپنی مسجد نبوی میں زمین اور تعمیر کے خرچ کے لیے دے رہے ہیں. اس طرح سے اس گود میں، ماں کی اس گود میں پرورش پائی تو سوشل ورک بھی تھا. اور آپ نے چونکہ کہا سیاسی بھی، تو سیاسی یہ ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ کے 70 کا الیکشن جو تھا اس کا الیکشن انچارج پریکٹیکلی میں تھا. دستخط کرنے کے حد تک حاجی عبدالسلام مرحوم تھے، تو اس لیے سیاست بھی ذہن میں آ گئی. مذہبی ماحول بھی شروع سے رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ کوشش کی ہے کہ ہر شعبے میں تھوڑا بہت کام کیا جا سکے. کچھ زمانے طالب علمی میں اسکولنگ کہاں سے ہوئی، کالج لائف کیسے گزری، کہاں تک ایجوکیشن لیا؟ عموماً ان پروگراموں کا وقت کم ہوتا ہے، اس لیے اختصار سے عرض کر دوں کہ میں نے پرائمری اسکول جو ہے وہ مدرسہ اسلامیہ نمبر 3 سے 5ویں کلاس گجراتی میڈیم میں پاس کی. میرے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھائیں، تو مجھے انگلش میڈیم میں پڑھایا گیا. تو 3 کلاس میں نیچے آ گیا، لیکن 2nd کلاس میں فرسٹ آیا تو 4th میں چلا گیا، 4th میں فرسٹ آیا تو 6th میں چلا گیا، 6th میں فرسٹ آیا تو 8th میں چلا گیا. لاس کور ہو گیا اور انگلش میڈیم میں پڑھا. اور اس کے بعد پھر میں نے ڈی جے سائنس کالج سے انٹر کیا. خواہش تھی کہ MBBS ڈاکٹر بنوں، ڈو میڈیکل کالج کی لائن میں بنا. ایڈمیشن نہیں ملا، 37 ایڈمیشن ہوتے تھے، 38 میں تھا. تو میں ڈاکٹر تو نہیں بنا، لیکن الحمدللہ کراچی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ نے متفقہ طور پر مجھے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری دی. تو اب ڈاکٹر کے طور پر جس یونیورسٹی سے میں پڑھا، اگر وہ یونیورسٹی متفقہ طور پر ایک آپ کو بناتی ہے ڈاکٹر آف لٹریچر، تو ایک یقیناً اللہ کا کرم ہے. اس میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے، جہاں اتنے سارے اعزازات ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو. اچھا، کچھ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، آپ سیاست میں کب رہے، کب آئے، کس کے کہنے پر آئے، کن کن ادوار میں آپ رہے؟ 1968 میں تو احباب کے ساتھ مل کر انجمن طلبہ اسلام ATI بنائی تھی، اور میں پہلا فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھا.
72 تک میں پریزیڈنٹ رہا, پورے پاکستان میں اس کو آرگنائز کیا, مشرقی پاکستان میں بھی اس کو آرگنائز کیا. اس کے بعد 2 سال میں 1968 سے 72 صدر رہا, 72 سے 74 ان کی مجلس مشاورت کا ممبر رہا. 74 میں جب میں فارغ ہوا تو مجھے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ نے مشورہ دیا کہ اب آپ پالیٹکس میں آ جائیں. میری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو تو الیکشن کے حوالے سے وہ دیکھ چکے تھے, تو میں پھر 74 میں جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہوا. اس کے بعد اللہ کے فضل سے 3 الیکشن لڑے قومی اسمبلی کے. 1975 میں اس سیٹ پر جہاں مولانا نورانی صاحب سینٹ میں چلے گئے. میں آپ کی بات کاٹوں, آپ ڈائریکٹ قومی اسمبلی کے لیے الیکشن؟ ہاں, ڈائریکٹ اس لیے ہوا کہ ورنہ تو آدمی کونسلر بنتا ہے, لیکن میں کونسلر بعد میں رہا ہوں اور قومی اسمبلی کے ممبر رہنے کے بعد رہا ہوں. اچھا, لوگ عموماً پہلے کونسلر بنتے ہیں, پھر ایم پی اے, پھر ایم این اے, ایسا ہوتا ہے. لیکن مولانا نے 75 میں چونکہ سینٹ میں چلے گئے, سیٹ خالی ہوئی, کافی امیدوار تھے. میں نے ریٹن اپلیکیشن کے طور پر نہیں دی تھی کہ میں امیدوار بنوں گا, لیکن میرے حق میں فیصلہ ہوا, میں الیکشن لڑا اور ضیاء الحق نے کرتاس ابیض جو چھاپی وائٹ پیپر, اس میں میرا پورا الیکشن رزلٹ کامیابی کا چھپا ہوا ہے. پھر اس کے بعد 77 میں پی این اے کا دور تھا, اسی سیٹ پر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے سیٹ ملی تھی الیکشن لڑنے کے لیے اسی علاقے سے, اور الحمدللہ میں کامیاب ہوا. اس الیکشن کی خاص بات یہ تھی کہ مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد سے لڑے تھے. بولا میں چونکہ کراچی سے نہیں ہوں تو 3 میرے اور دوست ہیں جن کی آپ کو مدد کرنی ہے. میں نے کہا فرمائیے. بولے ایئر مارشل اصغر خان کے الیکشن کو بھی آپ کو کوارڈینیٹ کرنا ہے, سردار شیرباز مزاری کے کوارڈینیٹ کرنا ہے, مشیر پیشواؤں کا کوارڈینیٹ کرنا ہے. تو اللہ نے مجھے بھی کامیابی دی اور میں نے محنت کی, اور ہمارے دوستوں نے تعاون کیا, اللہ نے انہیں بھی کامیابی سے سرفراز کیا. تو یہ سیاست میں انٹری ہے. ٹھیک ہوگا. تو کس وزیر اعظم کے ساتھ آپ رہے مختلف ادوار میں؟ اصل میں وہ جماعتی 85 کا الیکشن غیر جماعتی تھا, تو غیر جماعتی طور پر ہم نظام اس وقت گروپ کی طرف سے لڑے تھے. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں اتفاق اللہ کا کرم یہ ہوا کہ 5 تو ہمارے نومینیٹڈ, 4 ہمارے سپورٹڈ, 9 ایم این اے کراچی سے جیتے تھے ہم. تو جنیجو صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میں کراچی آؤں, اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں میٹنگ ہو تو 6 ایم این اے آپ لوگ مجھے مل سکتے ہیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ ملاقات کر لیں گے. جب وہ آئے تو ہم 9 ایم این اے ملنے گئے. تو ان کا آپ نے تو 6 کا کہا تھا, یہ 9 ہے. میں نے کہا سب سپورٹ کرنے مجھے آئے ہیں. پھر انہوں نے انٹرویو کیا. وفد کی قیادت علامہ عبد المصطفیٰ الدری شیخ الحدیث کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب بتائیے آپ میں سے میں کسی ایک کو وزیر بنانا چاہوں تو کون ہوگا؟ تو علامہ ازہری صاحب کے درجات اللہ بلند کرے, ان کا حنیف طیب. پھر دوسرے نائب قیادت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے. ان سے پوچھا شاہ صاحب آپ فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کی طرف سے حاجی صاحب ہیں. باقی 6 اور تھے, میں تو خود تجویز نہیں دے سکتا تھا. 6 سے پوچھا تو انہوں نے 6 نے کہا کہ حاجی صاحب ہماری طرف سے. تمام حضرات جو تھے آپ کے تجویز کنندہ تھے؟ تجویز کنندہ تھے, تائید کنندہ تھے. اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن وہ دور ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ ماشاء اللہ کا دور تھا. تو اس دور میں کس طرح طرز حکومت رہی اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس سوال کے دراصل 2 پورشن ہیں. ایک تو جو ماشاء اللہ حکومت رہی اس کے بارے میں عرض کروں کہ ماشاء اللہ 77 میں لگا تھا. 77 سے لے کر 85 تک مختلف ذرائع سے ماشاء اللہ گورنمنٹ کوشش کرتی رہی کہ حاجی صاحب کو, چونکہ جیت گئے اس وقت تک 2 مرتبہ جیت چکا تھا کراچی سے, یہ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم ان کو پہلے فیڈرل وزیر بنائیں گے, فیڈرل ملٹری دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجلس شورا میں آ جائیں تو بھی ہم مجلس شورا سے آپ کو منسٹر بنا دیں گے. لیکن الحمدللہ میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا, اور پھر جب میں 85 میں اتنے بڑے دوستوں کے گروپ کے ساتھ جیت کے گیا تو خود جو وزیر اعظم نامزد کر دیے گئے تھے جنیجو صاحب, انہوں نے خود رابطہ قائم کیا. اور یہ ان کی شان ہے کہ انہوں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ سول حکومت اور ماشاءاللہ دیر تک ایک ساتھ نہیں چلے گی. تمام سیاسی پارٹیوں پر سے پابندیاں جو عائد کی گئی تھی
وہ سب اٹھا دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے تمام دفاتر جو سیل تھے وہ دفاتر بھی کھول دیے گئے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی انہوں نے اجازت دے دی۔ تو اس لیے ایک تو اس کی وضاحت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ طرز حکمرانی جنیجو صاحب کا اور ضیاء الحق کا مختلف تھا۔ ضیاء الحق کی طرف سے کوئی اور آدمی صدر دفتر میں نہیں بیٹھا ہوا تھا جو فون کرے کہ ضیاء الحق صاحب نے یہ حکم دیا ہے، اس آدمی کو اپوائنٹ کریں، اس کو ٹھیکہ دے دیں، اس طرح کرنے والا کوئی آدمی نہیں تھا۔ جنیجو صاحب کی طرف سے بھی ان کی طرف سے کوئی آدمی فون کرنے والا نہیں تھا۔ بہت سادگی سے، ملنساری سے، عاجزی سے یہ حضرات ہمارے ساتھ پیش آتے تھے۔ دونوں نے ایک ایک کام مجھے بتایا منسٹری کے دوران۔ جنیجو صاحب نے کہا حاجی بابا یہ اپلیکیشن ہے، میرٹ پر پوری اترتی ہو تو آپ اس کو اپوائنٹ کر دیجیے گا۔ میں نے چیک کیا، وہ میرٹ پر پوری نہیں اترتی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ میرٹ پر پوری نہیں اترتی، بولا کوئی بات نہیں، اس کو آپ ڈراپ کریں۔ یہی صورتحال ضیاء الحق کی تھی۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن کے لیے بھجواتا ہوں اور فون کیا اور کہا کہ دیکھیے اگر ممکن ہو میرٹ پر پورا اترتا ہو۔ ایسی عاجزی اور انکساری بعد کے حکمرانوں میں، اور اس سے پہلے میں جن لوگوں کو جانتا ہوں، یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ شرافت، یہ سادگی میں نے کم دیکھی۔ سیاسی نقطہ نظر میں کسی کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اچھا، ملکی حکمرانوں کے ساتھ آپ غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات رہے، تو کن کن سے ملاقات ہوئی اور کب ہوئی ملاقات؟ ظاہر ہے کہ جو بھی باہر سے آتا ہے عموماً مہمان وہ ہوتا ہے صدر کے بلائے جانے پر اور وزیر اعظم کے بلائے جانے پر۔ تو تقریبات میں جو ہے ملاقات تو ان سے یقیناً ہو جاتی ہے، لیکن ذاتی طور پر دو تین اس معاملے میں قریبی ملاقاتوں کا ذکر کروں گا۔ شیخ مجیب الرحمان سے بھی آپ؟ ہم شیخ مجیب الرحمان تو ہمارے مشرقی پاکستان جب ہمارا پارٹ تھا، اور کاش کہ ہم انصاف سے کام لیتے، چھوٹے صوبوں کو ان کا حق دیتے۔ وہ تو ہمارا بڑا صوبہ تھا، اس کو حق نہیں دیتے تھے۔ ان کی آبادی ہمارے اگر 54% تھی تو ہم 46% تھے، لیکن جیسے سینٹ میں آج کل 54 اور 46 اور 53 اور 47 کا چل رہا ہے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ وہ جیت گئے تھے، ان کو حق نہیں دیا گیا۔ تو میں ان سے مشرقی پاکستان میں ہمارا کاروبار تھا، وہ بعد میں مفتی باہنی اور انڈیا کے دہشت گردوں نے سارا کاروبار بھی ختم کر دیا، ہمارے ملازمین اور ہمارے پارٹنرز کو شہید بھی کر دیا۔ تو میں وہاں ان کی شہادت سے پہلے میں نے سوچا کہ ذرا جا کر وہاں کے حالات کا ہم جائزہ لیں۔ تو ہم جائزہ لینے کے لیے وہاں گئے، تو میں نے فون کیا۔ ڈھاکہ میں دھان منڈی میں رہائش تھی شیخ مجیب الرحمان، تو شیخ مجیب الرحمان کو میں نے فون کیا، ان کی طرف سے کسی نے فون اٹھایا، اور یہ بات ایک نوٹیبل ہے، آج کل کوئی بھی پرائم منسٹر، چیف منسٹر، گورنر، وزیر اعظم یہ میسج نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ یا تو مغرب ہمارے ہاں پڑھ لیں یا مغرب پڑھ کے آ جائیں۔ اور اس کا مجھے تاثر اچھا ملا کہ ہونے والے پرائم منسٹر کے گھر سے یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ اٹس اے گڈ تھنگ۔ لیکن میں ان کی فیور نہیں کر رہا۔ ظاہر انڈیا سے ملی بھگت کر کے انہوں نے ہم سے مشرقی پاکستان کو الگ کیا، لیکن نوبت اس لیے آئی کہ میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے کہا شیخ صاحب آپ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، آپ کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ بولا حاج صاحب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا، اس لیے اگر مجھے میرا حق دیا گیا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ناانصافی مغربی پاکستان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کاروباری آدمی ہیں، میمن ہیں، یہ بتائیے کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو کاروبار میں حصہ بھی نہ دے، حساب کتاب بھی آپ کے سامنے نہ رکھے، تو پارٹنرشپ قائم رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا ظاہر نہیں رہ سکتی۔ تو ان کا جب پارٹنرشپ قائم نہیں رہ سکتی تو پھر ہمارا بھی اگر اقتدار ہمیں نہیں دیا گیا تو ہمارا لیے مشکل ہوگا، گزارا مشکل۔ حنیف طیب صاحب آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے درمیان موجود ہیں حاجی حنیف طیب صاحب۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب آپ مختلف ادوار میں وفاقی وزیر رہے، تو بیوروکریسی کیا رول پلے کرتی ہے وزارت میں، اور جو ہمارے منسٹرز حضرات ہیں ان کا اور بیوروکریٹس کی آپس میں کیوں کلیش رہتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اگر وزیر پڑھا لکھا ہو نمبر 1،
वजीर मेहनत करने के लिए तैयार हो अच्छा, वेरी गुड। और उसके अंदर बदनीयती माल कमाने की न हो तो वो ब्यूरोक्रेसी पर गालिब रह सकता है। अगर ये तीनों चीजें न हो तो ब्यूरोक्रेट उनको बताते हैं कि ये भी एक पैसे कमाने का तरीका है, ये भी तरीका है। एक दो मरतबा फंस गया ना बंदा, फिर ब्यूरोक्रेसी गालिब हो जाती है। अब मैं आपके सामने इसकी प्रैक्टिकल मिसाल दे अर्ज करता हूँ। सेनेट में मुझसे मौलाना कौसर नियाजी साहब ने सवाल किया कि व्हेन विल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कब ख़त्म होगी। तो ब्यूरोक्रेसी ने जवाब लिख के भेजा जिस पर मैं साइन कर देता तो सेनेट सेक्रेटेरिएट में चला जाता। उन्होंने लिखा कि हमारा मौजूदा 5 साला मंसूबा जब ख़त्म होगा तो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल वो मुलाजम अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास जब सवाल जवाब आया तो मैंने प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया कि आप फ़ोन मत देना, दरवाज़ा बंद करो, मैं ये जवाब गलत लिखा गया, इस पर अटेम्प्ट कर लूँ। मैंने सोचा कि ये सही बात है, 5 साला मंसूबा ख़त्म होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो दिल ने जवाब दिया कि ये ठीक नहीं है। फिर मैंने इसका जवाब तैयार किया और कोई उसके अंदर डेट, कोई साल, कोई अय्याम नहीं दिए। और फिर मैंने इंटरकॉम पर सेक्रेटरी से कहा जिन जिन लोगों ने ये जवाब तैयार किया है सबको आप कमेटी रूम में जमा करें, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोला मैं आ जाता हूँ, आप मुझसे बात कर लें। मैंने कहा जिन जिन लोगों ने तैयार किया है उनको आप जमा करें, मैं मिलना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा सब आ गए, चलिए आइए। अब मुझे तो समझते थे कि कराची से कोई मौलवी आया है, समझे ना। तो मौलवी होना, आलिम होना शान की बात है, समझे। मसनवी, मौलवी रूमी, मुल्ला अली कारी, ये बड़े बड़े तारीख में गुजरे हैं। तो सब जमा हो गए तो मैंने जाकर सब तो सलाम किया, बैठा। हर एक की सीट के पास मैं घूम करके मिला और इसके बाद मैंने कहा कि तिलावत से मैं काम का आगाज़ करता हूँ। छोटी सी तिलावत, छोटा सा नात का हिस्सा पढ़ा और फिर मैंने उनसे कहा कि उनकी गलतफहमी दूर करनी थी कि आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। यानी थोड़ी देर तक इंग्लिश में गुफ्तगू की ना कि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड व्हेन विल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन पाकिस्तान एंड यू ऑल हैव साइंड। तो वो समझ गया कि मामला यहाँ मुख्तलिफ है। तो फिर मैंने कहा कि अब सेक्रेटरी से पूछा, आप सबने तो दस्तखत किया लेकिन मेरे पास तो फाइल सेक्रेटरी ने भेजी है। सेक्रेटरी साहब ये जवाब सही है कि 5 साला मंसूबे के खात्मे के बाद मौजूदा अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा मुझसे क्यों आप साइन करवाना चाहते हैं, मुझसे ये सेनेट में जवाब क्यों दिलवाना चाहते हैं। बोला सॉरी, इनका ये स्टाइल होता है। मैंने कहा मैं एक वर्कर हूँ, इसलिए मैं आपको बुलाकर मैंने जो जवाब लिखा है वो सुनाना चाहता हूँ। मैंने जवाब सुनाया जिसमें उम्र की, साल की कोई कैद नहीं थी, 5 साला मंसूबे की कोई कैद नहीं। उन्होंने कहा यह जवाब ठीक है। तो मैंने जो है कहा कि मैं अपने लोगों की तरफ से माजरत चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक गलती नहीं है। मैंने कहा ये बताया कि कुवैत में जहांगीर आजर है। बोला हाँ है, इसमें नाम नहीं है। मैंने कहा नहीं, देखें आप, नाम नहीं था। इसलिए मेहनत करना आवाम का हक है जिन्होंने आपको वोट दिया है। तो इस तरह काम करें तो ठीक है, वरना अगर आप ब्यूरोक्रेसी से पूछें, जैसे लोग वजीर कहते हैं मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं जीत के आ गया हूँ, मेरा इतना इलेक्शन में खर्च हुआ है और आइंदा इलेक्शन में इतना और खर्च होगा, इन मुझे रिकवर करवा दें, बाकी आप मिनिस्ट्री चलाएं, तो फिर नुकसान होता है। अच्छा हाजी हनीफ तैयब साहब, हमें ये बताइए, आप हर मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहे हैं, तर्ज़ हुक्मरानी है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? ज़मीन और आसमान का फ़र्क कह सकते हैं। अब इस दौर में मौजूदा गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मसलन SOP को ले लें, रोज़ाना टीवी पे लाखों करोड़ रुपए खर्चा होता है कि SOP में अमल करें। अभी जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, अभी जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, अभी जो कंपेनिंग चल रही है ख़रीदो फरोख्त की, उसमें SOP तो कहीं भी नहीं, सब मिलजुल करके बैठे हुए हैं। तो लोगों को ज़ाहिर इससे शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ SOP या एक आर्जी तौर पर ये बीमारी, अल्लाह उसका ख़ात्मा करे पूरी दुनिया से, कोविड का सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है
कहीं भी हम जाएं तो किसी किस्म की भी गवर्नेंस नहीं है। सर जोड़ तोड़ तो उस वक्त भी होता था जब आपकी जोड़ तोड़ पर भी आ जाते हैं, ये गुफ्तगू गवर्नेंस के मुख्तसर कर देता हूँ कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक कानून जो है वो वीआईपीज़ के लिए है, दूसरा कानून एक आम आदमी के लिए है। वीआईपी सिग्नल तोड़कर जाए तो कोई कार्रवाई नहीं है। आदमी अगर सिग्नल तोड़कर जाए तो सिग्नल के बाद पुलिस वाले खड़े होते हैं, और अगर कुछ मुकाव हो जाए तो ठीक है, वरना चालान काट देते हैं। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ जो है वो असल रियासत मदीना की असल बात तो ये थी कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वो अब रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है। उस जमाने में रूल ऑफ लॉ था। एक वजीर ने गड़बड़ की, उस वजीर को मोहम्मद खान जुनैद ने चलता कर दिया। एक दूसरे वो पंजाब के थे, एक वजीर बलोचिस्तान के थे, उसने गड़बड़ की, उसको चलता कर दिया, और उसके साथ जो सेक्रेटरी वगैरह मिले हुए थे उनको सबको भी अपने ओहदों से फारिग कर दिया। तो वहाँ रूल ऑफ लॉ था, अब नहीं है। अच्छा, मैंने बात की कि जोड़ तोड़ उस वक्त भी होता था और अभी भी हो रहा है। असल गुजारिश ये है कि यूँ समझ लीजिए कि इसमें भी 1 और 100 का फर्क है। वहाँ तो जमीन आसमान का है। 1 और 100 का फर्क है कि बहुत कम लोग इक्का दुक्का ऐसे आते थे, और अगर हमारी हुकूमत जो अपने ज़मीर का सौदा करते थे, एक अगर जेडीसी बना दे कि कौन कौन से सेनेटर ने वोट खरीदे हैं और कौन कौन लोगों ने बेचे हैं, तो ये सारा नक्शा खुल के आ जाएगा। किसी एक तरफ से खरीदारी नहीं हुई है, जहां जहां से मुमकिन हो सका है खरीदो फरोख्त मुकम्मल तौर पर हुई, जिससे पाकिस्तान का नाम दुनिया में बहुत बदनाम हुआ। अच्छा, ये तमाम सियासी और आपके बारे में हमने गुफ्तगू की। अब हम बात करते हैं आपकी रफ़ाई खिदमात और फलाही खिदमात। एक इदारा आपने बनाया, उस बारे में कुछ बताइए कि उसका ख्याल कैसे आया बनाने के लिए और उसके क्या अगराज़ व मक़ासिद हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नाना जान ने यतीम खाना मदीना शरीफ में बनाया, वो ज़मीन मस्जिद नबवी का हिस्सा बन गई है। तो ये सुनते रहे। फिर स्कूल लाइफ में अब्दुल सत्तार एदी मदीना वॉलंटियर कोर के नाम से काम करते थे, तो मैं साइकिल किराए की लेकर उनके लिए खाने जमा करता था, और मरकजी सेंटर पर तक खाने पहुंचाने के लिए रेड़ी किराए के लेके खानों को लोड करके रेड़ी चलाकर उन तक पहुंचाता था। तो ये एक टेंडेंसी जहन में थी, लेकिन हमने ये सोचा कि समाज की खिदमत की जाए तो समाज को ये भी तो बताया जाए कि ये सारी खिदमत करने का शऊर बख्शने वाली ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसलिए दोस्तों के मशवरे से इसका नाम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी रखा गया। पाकिस्तान का हेड ऑफिस कराची है, पूरी दुनिया का हेड ऑफिस कराची है। आपके दफ्तर के करीब गुलशन इकबाल में हेड ऑफिस है, और पाकिस्तान में तमाम सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान में अल मुस्तफ़ा एक्टिव है। 21 और मुल्कों में भी अल मुस्तफ़ा एक्टिव है। और ये अल्लाह ताला का करम है कि चूँकि ये नाम मुस्तफ़ा रखा है, अल मुस्तफ़ा, तो ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बरकत ही बरकत है। अच्छा, कितने अरसे से ये सिलसिला जारी है? ये अब इस वक्त 38वां साल शुरू हो चुका है। अल मुस्तफ़ा को 1983 में बनी थी, तो 38वां साल। कौन कौन से प्रोजेक्ट आजकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? तकरीबन हर शोबे में, लेकिन मिसाल के तौर पर कोई हंगामी कैफियत हो जाए, जैसे कश्मीर में ज़लज़ला आया, तो हम वहाँ पूरे साजो सामान के साथ पूरे पाकिस्तान से मदद लेकर के हम वहाँ पर गए थे। इसी तरह से होंठ कटे तालू कटे बच्चे के फ्री ऑपरेशन को, मोतिया के फ्री सर्जरीज, और इस किस्म का काम जो है, डायलिसिस की मशीनें, फ्री डायलिसिस गरीब के लिए, थैलीसीमिया बिल्कुल फ्री, यतीम खाना, ज़ईफ़ उल उमर अफराद के लिए शोबाए, उनके शेल्टर के लिए शोबाए सैयदना अमीर हमज़ा, औरतों के लिए ज़ईफ़ उल उमर औरतों के लिए जिनका कोई देखभाल करने वाला न हो, गोशाए खातून जन्नत। तो हर शोबे में काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। हनीफ तैयब साहब, हम देखना चाहेंगे, आपके हॉस्पिटल का विजिट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे साथ चलना चाहें। इंशाल्लाह ज़रूर चलते हैं। अब हम चलते हैं हाजी हनीफ तैयब साहब के हॉस्पिटल्स, और इनकी फलाही और रफ़ाई खिदमात का एक सिलसिला है। खुद चल के वहाँ देखते हैं वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आम लोगों के लिए क्या क्या सहूलियात हैं। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस वक्त हम हाजी हनीफ तैयब साहब की ऑर्गेनाइजेशन
المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ہیڈ آفس جا رہے ہیں اور اس دوران گاڑی میں بلا تکلف گفتگو ان کے ساتھ ہوتی رہے گی. تو حاجی حنیف طیب صاحب یہ بتائیے کہ زمانہ طالب علمی میں یا اسکول لائف میں کوئی فلمیں وغیرہ دیکھتے تھے آپ؟ کرکٹ سے شوق ہے آپ کو؟ ہاں، میں فلمیں تو اس لیے نہیں دیکھ سکا کہ انجمن طلبہ اسلام اسٹوڈنٹ لائف میں قائم کر لی تھی. وہ اس کا میں پہلا بانی صدر تھا اور وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں اس وقت قائم ہے. اور الحمدللہ اس کے کام کرتے کرتے میں پہلے کرکٹ کھیلا کرتا تھا. ہماری اسکول کی ٹیم کے کپتان مشتاق محمد تھے، حنیف محمد کے بھائی. اور ہماری کالج کی ٹیم کے وسیم باری اور صلاح الدین سلو یہ نامور کھلاڑی تھے پاکستان کے. لیکن ایک میں ٹیم میں شامل تھا، تو یعنی کالج کی ٹیم میں اور اسکول کی ٹیم میں. لیکن بس ایک مرحلہ ایسا آیا کہ انجمن طلبہ اسلام چلانی ہے اور بنانی ہے، یہ کرکٹ کھیلنی ہے، دو میں سے ایک چوائس کریں. تو چوائس میں نے پھر انجمن طلبہ اسلام کا میں نے کیا تھا. تو پھر اس کے بعد کرکٹ اور دوسرے کھیل جیسے ٹیبل ٹینس ہے، فٹ بال ہے، ان چیزوں کو پھر ڈراپ کر دیا. فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیات ہیں؟ فرصت تو مشکل سے ملتی ہوگی آپ کو. فرصت تو یقیناً بالکل مشکل ہوتی ہے. قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور کام، اور ہم قائد اعظم کے مزار کے قریب سے گزر رہے ہیں تو انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کے مزار کے چاروں طرف جو باغ ہے اس کا منصوبہ بنوا کر میں نے جنید صاحب کو بلا کر منظوری لی تھی. اور مزار کے نیچے میوزیم ہے، وہ میری صدارت کے اجلاس میں بنانا طے ہوا اور اس کا افتتاح بھی میں نے کیا. تو قائد اعظم کا فرمان ہے کام کام کام. تو اس کام کام کی نسبت سے جو ہے الحمدللہ فرصت کے لمحات بہت مشکل ملتے ہیں، اور اگر ملتے ہیں تو سارے وقف ہیں المصطفیٰ کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے خدمت کرنے کے لیے. تو المصطفیٰ آپ چلی رہے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ مزار قائد کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے بھی صدر ہیں اور اس کا چیئرمین میں تھا. پہلے اس کا نام تھا قائد اعظم مانیٹری فنڈ. میں نے یہ کہا کہ میں ایک تنقیدی مزاج کا آدمی نہیں ہوں. جب آپ چندہ لیتے ہیں تو نام یہ کیوں رکھا ہے، اور میں ورکر ہوں تو میں نام سوچ کر آیا ہوں. تو میں نے پھر بتایا کہ اس کا نام رکھا جانا چاہیے قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ. اس وقت سے اب تک جو ہے الحمدللہ یہی نام چل رہا ہے. 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ الحمدللہ یہی نام چل رہا ہے. تو اس لیے اس علاقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 مرتبہ ممبر قومی اسمبلی میں بنایا. تو یہ بابا کی خدمت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی. جو میوزیم بنایا ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ تقریباً 39.5 سال، یہ 40 سال میں 6 مہینے کم، یہ ویئر ہاؤس میں رکھی ہوئی تھی. اور ویئر ہاؤس کا مطلب غیر محفوظ تھی. میں نے اس کو میوزیم کی شکل میں اللہ نے کی توفیق سے بنایا ہے. اور وہ اب سب کے آپ کے ناظرین سامعین سے کہتا ہوں کہ آ کر دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشی ہوگی. میں آپ نے ماشاءاللہ اتنی کامیابیاں سمیٹیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی، اتنا نام دیا. کبھی اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو کس سے رجوع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں یقیناً، دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، فیملی ممبر سے کرتے ہیں. کوئی ایسا لمحہ زندگی میں آیا جب آپ بہت زیادہ اداس ہوئے ہوں؟ شاید کسی کی بھی زندگی نہ ہو جس میں کبھی نہ کبھی آزمائش نہ آئی ہو، لیکن اس آزمائش کے ساتھ اللہ کا یہ فرمان بھی یاد آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اللہ سے ہی رجوع بندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے. اور پھر میرا تعلق روحانی دنیا سے بھی ایک خادم کی حیثیت سے ہے. تو جو ہمارے ایسے روحانی بزرگ ہیں، میرے مرشد کریم جن کو تمام علماء نے مل کر اس دور کا غزالی اور اس دور کا رازی، غزالی دوران رازی زماں قرار دیا تھا، ان سے میں رجوع کرتا تھا. ان کی حیات میں اب ان کا وصال ہو گیا. اور اب اس کے بعد جیسے مولانا سید شاہ تراب القادری رحمۃ اللہ علیہ ایسے روحانی بزرگوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ وہ دعا بھی دیتے ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے چیزیں بھی بتاتے ہیں، تو اس سے وہ مشکل جو ٹل جاتی ہے. بندہ یہ ضرور یقین رکھے کہ آزمائش جو آئی ہے اس اللہ کی طرف سے ہے اور اس آزمائش سے کوئی باقی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تو پتہ تھا نا کہ میرے نواسے امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پتہ تھا، حضرت علی شیر خدا کو بھی پتہ تھا،
लेकिन उन्होंने दुआ के लिए हाथ जरूर उठाए, मायूसी को बिल्कुल अपने करीब फटक। अब हम हाजी हनीफ तैयब साहब के अल मुस्तफा वेलफेयर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आइए वहां का विजिट करते हैं और वहां देखते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे कंसल्टेंट क्लिनिक्स हैं, अच्छा, मुख्तलिफ ओपीडी चल रही है यहाँ पे। ओपीडी चल रही है जी जी, यहाँ रात तक, अब 9-10 बजे तक चलने की जगह नहीं होती। ठीक हो गया। हम देखना यही- चाहेंगे कौन कौन सी ओपीडीज़ हैं यहाँ पे। जी, सामने वाला बिल्कुल जो है वो तो डायलिसिस सेंटर है। डायलिसिस भी होता है ये आपके पास। न्यूरो सर्जन का डॉक्टर बैठता है उधर जी, पर रिसेप्शन। इसी तरह से ये पीड्स यानी बच्चों में डॉक्टर बैठता है। ये ऑर्थोपेडिक इन हड्डियों के सर्जन यहाँ बैठते हैं, समझे ना। इसी तरह से अलग अलग शोबे, इसमें जो है वो इंटरनल मेडिसिन जो फिजिशियन जिसको कहते हैं जिया खान बहुत नाम है, तो हर शोबे का आदमी यहाँ बैठता है। ये होंठ कटे तालु कटे बच्चे के सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ गिनातरा जी हाँ, उसमें बड़ा नाम है अल बड़ा मुस्तफा नाम है। मेडिकल का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अल्लाह का करम शुक्र। तो अंदाज़न कितने ऑपरेशन हो चुके हैं होंठ कटे बच्चों के अंदाज़न? हमारी अब तरफ तक? से पंजाब सिंध मरकज़ वगैरह में जी, तकरीबन अंदाज़न अब तक 50,000 से ज़्यादा, 50 से क्रॉस कर चुके हैं। 50,000 ज़्यादा, माशाल्लाह। 50 से बहुत 50,000 से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका अल्लाह का करम। होंठ कटे बच्चों के ऑपरेशन के लिए। अच्छा, इस तरफ क्या है? डायलिसिस की मशीनें हैं। जी, डायलिसिस की मशीनें जो हैं, अगर वो कोई ऐसा बंदा भी पैसा नहीं दे सकता, और ज़्यादातर ऐसे ही हैं, तो उनको अल्लाह ताला के फजल से फ्री करते हैं। बिल्कुल फ्री डायलिसिस होती है फ्री डायलिसिस उनके लिए जो नॉन अफोर्डिंग है। नॉन अफोर्डिंग है, जी, कोई और जो अफोर्डिंग उनके लिए बहुत नॉमिनल चार्ज। इस वक्त सफाई सुथराई की वजह से जी जी सारे को खाली भी रखना पड़ता है, जी जी। हाइजीनिक कंडीशंस को भी देखना पड़ता है। एक जो है ना वो डायलिसिस का मैंने बताया, एक थैलीसीमिया के बच्चों का फ्री इलाज होता है। लोग आते हैं, हम खिदमत करके खुश होते हैं, लोग दुआ करते हैं उनकी सेहत के लिए। इसी लाइन में आगे एक्सरे सेंटर है। बहुत कम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी महंगी एक्सरे की मशीन है, और यह मशीन जापान की कराची कौंसल जनरल ने हमें फ्री ऑफ चार्ज ख़रीद के भी खुद दी, लगा कर भी खुद दी। हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग भी उन्होंने खुद की। उल्टे हाथ में लेबोरेटरी है, हर तरह के टेस्ट करने के लिए उल्टे हाथ में लैब है सैकड़ों की तादाद में। ये मैं एडिट करके जुमला आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे प्रोफेसर डॉक्टर, इनका भी नाम लिया था अभी, अशरफ गिनातरा साहब हैं। तो प्रोग्राम से मैं राजा अनीस हूँ। आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि कितने लोगों का अब तक अंदाजन आपने कितने का किया, गुलाम कादिर ने कितने का किया अंदाजन? तकरीबन 11,000 11,000। जी, बेटे हॉस्पिटल तालुक के तकरीबन 11,000 ऑपरेशन हम कर चुके हैं सन 2007 से। इसमें से तकरीबन 4,000 हमने कैंप में किए हैं और 8,000 के करीब तकरीबन हमने अल मुस्तफा में किए। डॉक्टर अशरफ गिनातरा सर्जन हमारे दरमियान मौजूद हैं जो होंठ कटे और तालू कटे बच्चों को ऑपरेशन करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे बच्चे कराची के अलावा कहाँ कहाँ से आते हैं? हमारे पास यहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादा है। बलूचिस्तान से भी काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं, अल्लाह का शुक्र। और कराची के तो हैं ही हैं। तो कराची में भी जो सोशल ग्रुप, लोग सोशल ग्रुप हैं, औरंगी हो गया, लांडी हो गया, बल्दिया हो गई, इससे जैसे ज़्यादा आते हैं। कोई उनसे चार्जेस लेते हैं सर हम बच्चों से? होंठ कटे और तालू कटे बच्चों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर अशरफ गिनातरा साहब कह रहे हैं हम उनसे कोई चार्जेस नहीं लेते, और अब तक हज़ारों की तादाद में ये ऑपरेशन कर चुके हैं। आप जैसे लोगों की कोशिशें और काविशों से ही ये हॉस्पिटल माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप प्लीज़ पेशेंट देखिए। हनीफ तैयब साहब के हॉस्पिटल अल मुस्तफा वेलफेयर हॉस्पिटल का हम इस वक्त विजिट कर रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट्स की एक कसीर तादाद हमें नज़र आई। ओपीडी भी नज़र आ रही है बच्चों का हॉस्पिटल से, बच्चों के क्लिनिक से, औरतों क्लिनिक से, फैमिली क्लिनिक से।
آئیے ہم ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، ہم نے جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے المصطفیٰ ویلفیئر ہاسپٹل کا مختلف شعبہ جات کا وزٹ کیا، ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، مختلف ڈپارٹمنٹس کا ہم نے معائنہ کیا. ڈاکٹر اشرف گناترا صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی جو بچوں کے کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی سرجری کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہاں پہ میٹنگ روم میں موجود ہیں، ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن موجود ہے. حاجی حنیف طیب صاحب کووڈ کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن سے کچھ بات کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اور اپنے اسٹاف کو کیا نئی ہدایت دے رہے ہیں. دراصل ابھی آپ نے ملاقات کی پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا صاحب سے، سرجن ہیں. 12,000 کے قریب آپریشن وہ کر چکے ہیں فری آف کاسٹ. لوگ تعاون کرتے تو فری ہوتا ہے. ایسے ہی ڈاکٹر غلام قادر فیاض، وہ پروفیسر اور سرجن ہیں، وہ 42,000 سے زیادہ کر چکے ہیں. وہ پنجاب میں سرحد میں، بلوچستان میں، اس علاقے میں کرتے ہیں. المصطفیٰ پنجاب کے وہ صدر بھی ہیں. تو الحمدللہ آج میٹنگ اس لیے کی، اچھا وہ آپ نے دورہ کیا، آپ نے رش دیکھا. اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ نعمت سے کم نہیں ہاسپٹل کہ جو بندہ اپنے کلینک میں 2,000 روپے لے رہا ہے وہ یہاں 300 روپے لے رہا ہے. تو بڑی رعایت ہے. اور پھر المصطفیٰ کے نبی کے نام کی برکتیں ہیں تو لوگوں کو فیضیابی اس سے نصیب ہوتی ہے. آج ہم نے آپس میں آپ کی آمد پر یہ ڈسکشن رکھا کہ اب یہ کووڈ کی نئی لہر آئی ہوئی ہے اور آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اسکولوں کا نیا نظام بن رہا ہے، بند کر رہے ہیں، 50% حاضری کر رہے ہیں، کچھ دن کی چھٹی کر رہے ہیں، اور شادی ہال کا اور دوسرا معاملہ سب چل رہے ہیں. ایسے میں ہماری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. المصطفیٰ میں کووڈ کے مریضوں کا فری ٹیسٹ ہوتا ہے، PCR ٹیسٹ ہوتا ہے. ہزارہا مختلف انواع اقسام کے ٹیسٹ ہم کر چکے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری جو کنسرن DMC ایسٹ ہے اس کا تعاون بھی ہمارے شامل حال ہے. اب ہم اس سے اگر حکومت کام لینا چاہے گی تو ایجڈ لوگ جو ہیں ان کو ویکسینیشن کے سلسلے میں اگر ہماری خدمات کی ضرورت ہو تو ہم سروسز دینے کے لیے تیار ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک نام ہے اللہ اس کے رسول کے کرم سے. تو الحمدللہ اب رمضان کا مہینہ بھی چونکہ آمد ہے، تو اس لیے میں نے ان دوستوں سے یہی گزارش کرنی ہے کہ بغیر سب کے تعاون سے کوئی ایک آدمی یا چند عہدیدار یہ کام نہیں کر سکتے. آپ سب سوچیں کہ ہم اپنے احباب سے، سرکل سے، دوستوں سے کیا تعاون کر سکتے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس چودھری لیاقت علی تنویر فیصل آباد سے آئے ہوئے، اور فیصل آباد میں یہ کل جا رہے ہیں، یہ میٹنگ وہاں کریں گے. وہاں کی باڈی کو بھی میں فون کروں گا، پروفیسر رحمۃ اللہ سیالوی صاحب کو، وہ بھی میٹنگ کریں گے. تو پاکستان بھر میں یہ نظام پھیلا ہوا ہے. المصطفیٰ کی انفرادیت یہ ہے کہ کسی شہر کا، گاؤں کا، چھوٹے علاقے کا نام لے لیں، مثلا کوٹ مٹھن شریف، ہم نے 3 دن کا وہاں کیمپ لگایا تو 1200 کے قریب لوگوں نے اپنی آنکھیں چیک کرائیں. پریزنس موجود ہے، ورکر موجود ہے، اور 395 فری سرجریز اس کیمپ میں ہوئی. تھر میں ڈسپینسری بھی ہے، تھر میں ہم جاتے بھی ہیں رینجرز کی معرفت فری میڈیکل کیمپ لگانے میں. وہ ہمارے ساتھ تعاون حاصل کرتے ہیں. کنویں کھلوانے والا معاملہ ہو، ایسے سارے معاملات میں الحمدللہ تھر بہت زیادہ ڈیزرونگ علاقہ ہے اور وہ اکثر و بیشتر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہم نے آج سے آپ سیاسی معاملات پہ گفتگو کی، آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں گفتگو کی، کہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کی ماشاءاللہ فلاحی خدمات بہت ہیں، بہت آپ کی سروسز ہیں سوسائٹی کے لیے. کوئی ایسا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کریں تو آپ کی زندگی کا مقصد حیات پورا ہو جائے، کوئی ایسا کام جو رہ گیا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی وش ہے کہ میں یہ اور کر دوں سوسائٹی کے لیے؟ زندگی کا جو مقصد حیات ہے وہ پورا کرنے کے تو انسان کو اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنی ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کی تابعداری کرنی ہے، اور جو ہدایات شریعت میں اس پر عمل کرنا ہے. ہاں البتہ خواہش کے طور پر ہماری فوری طور پر خواہش یہ ہے، اور آپ کے ذریعے ہم اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں ایک ہارٹ کا ہاسپٹل، کیونکہ زیادہ یہ مرض بڑھ رہا ہے، وہ کام کریں تاکہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں اور وہاں اچھا علاج ہو اور بہت زیادہ رعایتی علاج ہو. دوسری یہ کہ ہونٹ کٹے، تالو کٹے بچے کے
वजह से ये हॉस्पिटल बहुत बिजी रहता है। जी हाँ। हम एक जगह की तलाश में हैं, जो नज़र आ रहा है बहुत रश है। बहुत रश है। कोई भी साहिब खैर चाहे वो आपसे हमसे रब्ता कर सकता है, हमें कोई जगह फराहम करे, उस जगह पर हॉस्पिटल बनाना, होंठ कटे तालु कटे बच्चे का एक फिक्स्ड हॉस्पिटल पाकिस्तान कराची में कोई भी नहीं है। हर जगह थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट JPMC में, सिविल में, अब्बासी शहीद में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन हम एक हॉस्पिटल टोटली क्लेफ्ट और पैलेट इसके सर्जरी के लिए बनाना चाह रहे हैं। सारे लोगों के ताउन की अपील करते हैं, जो ताउन करेगा सोचे कि एक बंदा तो मुस्कुरा नहीं सकता, अगर आपके ताउन से वो मुस्कुराना शुरू कर देगा तो वो मुस्कुराएगा, उसके वालिदैन भी मुस्कुराएंगे। तो हमें पूरी दुनिया में ये मुस्कुराहट तो फैलानी बहुत बड़ी नेकी है, एक सदका है, एक सदका जारिया है। सदका जारिया। हनीफ तैयब साहब, हाजी हनीफ तैयब साहब हमारे दरमियान मौजूद थे। हमने इनसे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। प्रोग्राम के आखिर में मैं एक शेर के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा, इनकी शख्सियत से जो बिल्कुल मुताबिकत रखता है। अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। यकीनन हाजी हनीफ तैयब साहब हमारे लिए, आपके लिए एक रोशन मिसाल हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए और उन मासूम बच्चों के लिए जो खुल के मुस्कुरा नहीं सकते, उनकी मुस्कुराहट वापस लाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बिला तकल्लुफ़ से अपने मेज़बान राजा अनीस को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।